اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظام۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام تحلیلی جائزہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ وار اسی خطاب کے عنوان سے جو مرجع آل جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت برکاتہ نے خواتین کے اجتماع میں کچھ ارشادات فرمائے تھے، اسی عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے۔ محوریت گفتگو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور اس کے علاوہ خود یہ شخصیت خواتین کے لیے بلکہ تمام بشریت کے لیے کس طریقے سے نمونہ عمل ہے، اس عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اور آج کا دن 19 ماہ رمضان عظیم ہے، اور اس 19 ماہ رمضان عظیم یعنی شب ضربت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس عنوان سے بھی تمام مومنین کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ ایام جو ہے ایام نہایت ہی مہم ایام ہے، اور خود شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو کہ حتیٰ زمانہ قدیم سے حوض علمیہ میں رسماً 2 دن چھٹی ہوتی تھی۔ ایک شہادت سید شہداء علیہ السلام جو عاشورہ کا دن ہے، اور ایک جو ہے یہ 21 ماہ رمضان عظیم، یہ رسم چھٹیاں ہوتی، تو بڑی اہمیت ہے ان دنوں کی۔ اور گفتگو کا سلسلہ البتہ ہمارا اسی عنوان سے رہے گا، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید زیغم عباس زیدی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ان ایام کے عنوان سے جو شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے ایام ہے، عرض تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ شکر گزار ہوں، اور یہ مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے تحلیلی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سلامت رہے قبلہ، بزرگواری ہے آپ کی۔ ہماری جو گفتگو ہے سلسلہ وار گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری اور ساری رہا۔ اس خطاب کے عنوان سے جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت برکاتہ نے قم المقدسہ میں جمع خواتین میں انہوں نے کچھ فرمودات، کچھ ارشادات فرمائے تھے، اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو سوالات کا سلسلہ میں شروع کروں۔ جی بسم اللہ۔ شکریہ۔ گفتگو جو تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے تھی، تو پہلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور بشریت مخصوصاً خواتین کے لیے ان کی ذات مقدسہ کس عنوان سے سرمشق اور نمونہ ہے، اس عنوان سے اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی بنا دیا۔ جی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کی ابتدائی زندگی اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جی، نبی کریم کے پاس بہت دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ایک عام سی زندگی پیغمبر گزار رہے تھے۔ جی، اور اسی بیچ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ چونکہ انہوں نے سن رکھا تھا اور پڑھ بھی رکھا تھا کہ محمد نام کا ایک نبی آئے گا اللہ، اور وہ خاتم ہوگا
اور ساری وہ نشانیاں ان کی نگاہوں میں تھیں، اور انہوں نے وہ نشانیاں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، تو ان کو جو ہے یہ یقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے رشتہ بھیجا، اور ادھر سے جناب ابو طالب نے پیغمبر سے وہ رشتہ جو ہے وہ قبول فرمایا، اور پھر وہ رشتہ ہوا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم کو دولت کی ضرورت پیش آئی دین مبین اسلام کے لیے، مومنین کے لیے، انسانیت کے لیے، جناب خدیجہ کبھی پیچھے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت وار دی اور ساری دولت خرچ کر دی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا گھر میں تھی، اور پیغمبر بڑے حزن و ملال کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جناب خدیجہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، آپ پر حزن و ملال کے آثار خیر تو ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح محزون ہیں؟ کہ جناب پیغمبر ختم مطور فرماتے ہیں کہ خدیجہ قحط آیا ہوا ہے اور بندگان خدا بھوکے مر رہے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ جناب خدیجہ نے اپنے غلاموں کو آواز دی، اور آواز دینے کے بعد کہا جتنی میری دولت ہے وہ میرے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہ انبار لگ گیا، اور اتنا بڑا انبار لگ گیا کہ جو روایت کا راوی بڑا طویل القامت راوی کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا اور پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس قدر انبار لگا کہ میں پیغمبر کو کھڑے ہو کر دیکھ نہیں پا رہا۔ اللہ، اس طرح سے جناب خدیجہ نے یہ دولت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اپنے کاتبوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میری جتنی بھی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ ہے، وہ حجاز میں ہو، حبش میں ہو، وہ بصرہ میں ہو، بغداد میں ہو، جہاں کہیں بھی ہے، وہ میں اس میں لکھ دو اور میں اس کو اسلام کے نام پر وقف کرتی ہوں۔ تو یہ تاریخ کا پہلا وقت تھا جو جناب خدیجہ نے کیا اسلام کے نام پر۔ تو جناب خدیجہ کے ایثار کو دیکھنے کے بعد پیغمبر کو مالی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے جو سکون بخشا ہے جناب خدیجہ نے، وہ کسی بھی اور دوسری چیز کے ذریعے کو نہیں مل سکا۔ اور یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ اللہ نے یہ کریڈٹ اپنے اوپر لے لیا اور فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ خدیجہ کی دولت نہیں تھی، گویا خدیجہ کے ذریعے ہم نے آپ کو دولت دی۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس قرآن کی آیت اور اس ایثار کے ذیل میں یہ نتیجہ نکلتا ہے خواتین کے لیے کہ خواتین کو ایثار کا بہت بڑا جو ہے وہ درجہ دیا گیا کہ خواتین کے اندر اپنے شوہر کے لیے ایثار ہونا چاہیے، سبحان اللہ، قربانی کا درجہ ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے اگر بات اسلام کی آ جائے، بات مسلمین کی آ جائے، تو وہاں پر ایثار اور قربانی کا درجہ اور جذبہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور نہایت ہی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمات ہے۔ ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود تبلیغ کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تبلیغ جو ہے تبلیغ کرے فلیبلغ، تبلیغ کے حوالے سے، اور اس عنوان سے ظاہر ہے کہ تکلیف جو ہے وہ یہ فریضہ جو ہے مردوں کا بھی ہے اور خواتین کا بھی ہے، تو خواتین جو ہے وہ کس طریقے سے دین کی خدمت کر سکتی ہے اور تبلیغ کر سکتی ہے، اس عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں، تبلیغ کا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ خاتون کے لیے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو وہ تابع ہے اپنے والدین کی، صحیح، تابع فرمان ہے والدین کی، والدین کی رضا میں اس کی رضا ہے، اور اگر شادی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں وہ تابع ہے اپنے شوہر کی۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں تبلیغ کا میدان اس کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ماں باپ راضی ہو، اس کا شوہر راضی ہو، اور اگر یہ دونوں راضی ہو تو تبلیغ کا پورا میدان اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جس طریقے سے آج مرد حضرات ممبر پہ جاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، جس طریقے سے آج ٹی وی پر آ کر تبلیغ کی جا رہی ہے، تمام چینلز بنے ہوئے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ دین اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ اس معاملے میں آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ عورتوں کے لیے اس کے مرد کی رضایت ضروری ہے۔ اگر مرد راضی نہیں ہے، شوہر راضی نہیں ہے، وہ شادی شدہ ہے، تو پھر وہ تبلیغ کے امور انجام نہیں دے سکتی ہے۔
جی اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے شوہر کی رضایت حاصل کرے، اگر کنواری ہے تو ماں باپ کی رضایت حاصل کرے، جی اور جب یہ رضایت مل جائے اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ دیکھیں مختلف چینل بنے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ چینل تو ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں جی جہاں پر عورتیں ہی ہیں چینل جی کو چلانے والی مکمل عورتیں، اور عورتیں بیٹھ کر کے دین اسلام کی باتیں بتا رہی ہیں. صحیح خاص طور پر عورتوں میں زیادہ کام کر سکتی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں فطری اعتبار سے جی کہ جو مرد چاہ کر بھی عورت کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا، صحیح حیا مانے آتی ہے. جی تو بالکل ایسی صورت میں ایک عورت ان مسائل کو بہتر طریقے سے عورتوں تک کنوے کر سکتی ہے، عورتوں تک پہنچا سکتی ہے. جی لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جناب خدیجہ کی ایک سیرت یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے وظیفوں کو انجام دیا، اور صحیح وہی وظیفہ جناب خدیجہ نے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے انجام دیا. بے شک تو ہمارے اس وقت یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ عورتیں خاص طور سے ان مسائل میں جو عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے اور مرد ان کو بیان نہیں کر سکتا، جی ایک عالم اس کو بیان نہیں کر سکتا، تو ایک عالمہ خواتین کو بیان کر سکتی ہے اور اس کو بہتر طریقے سے عورتوں میں بیان کرے اور آگے بڑھے اور تبلیغ میں اپنا رول بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کر سکے. اس لیے کہ ہمارے پاس جناب زینب کا کردار ہے، ہمارے پاس جناب سیدہ کا کردار ہے، جناب خدیجہ کا کردار ہے. کہ جب بات اسلام کی آئی، تبلیغ کی آئی ہے، تو پھر یہ کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں رہی ہے. تو اسلام کی جب بات آئے گی تو پھر وہاں مرد و عورت کی تبعیض اور تفریق نہیں ہوگی، بلکہ سب تاشانے سے سانہ ملا کر آگے بڑھیں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں. بے شک بے شک. ایک سوال قبلہ میں اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا. مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمت سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ العالی نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ فرمایا تھا کہ جیسا کردار سب سے پہلے انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ ان کا کیا کردار رہا گھر کے اندر، اپنے بچوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک رہا، اور اپنے شوہر کے ساتھ اور اس کے ساتھ اپنے جو دوسرے اقارب ہے. اس حوالے سے سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خواتین کس طریقے سے ان کو اپنا نمونہ بنا کے آج کے اس دور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کو اسی طریقے سے سلوک کرنا چاہیے، اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں. جی بالکل. اگر ہم ان کی خانگی زندگی کو دیکھیں، جی کسی عورت کی دو زندگی ہوتی ہے، ایک اس کے گھر کے اندر کا کردار ہوتا ہے اور ایک گھر کے باہر کا کردار ہوتا ہے. جی اور ہم جب نگاہ کرتے ہیں چاہے وہ جناب خدیجہ کی حیات طیبہ ہو یا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ ہو، جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں زندگی میں بڑا بیلنس پایا جاتا ہے. صحیح. جو کردار باہر ہے جی ویسا ہی کردار گھر کے اندر ہے، چاہے وہ بچوں کی تربیت کا کردار ہو، جی چاہے وہ امور خانہ داری دوسرے ہو. جی بالکل ایسا طریقے سے جس طرح سے انہوں نے نبھایا ہے اور گھر کے باہر کی زندگی میں جس طرح سے نبھایا ہے، وہ یقیناً خاص طور پر عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے. صحیح. کہ اس کے روشنی میں جو ہے عورتیں اپنے آپ کو کامیاب زندگی سے ہمکنار کر سکتی ہیں اگر یہ کردار اپنا لیں. جناب خدیجہ سلام اللہ، اب آپ اسی سے اندازہ کریں جی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی، جناب اپنی مرتبہ میں دوسری شادی نہیں کی. صحیح. اسی اللہ طریقے سے جناب سلام اللہ علیہ جب تک حیات مولا کائنات میں رہی، امیر نے دوسری شادی نہیں کی. یہ اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر زوجہ مکمل تسکنوا الیہا کا جو ہے وہ نمونہ بن جائے مرد کے لیے، گھر کے لیے، گھر کے افراد کے لیے، تو پھر مرد کو کسی دوسری عورت کی ضرورت پیش نہیں آتی. صحیح. بے ایک شک. عورت ہی کافی ہوتی ہے پورے خاندان کو، پورے گھر کو چلانے کی. جی اور ہم بارہ دیکھتے ہیں جناب خدیجہ ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اگر ہم دیکھیں، ظاہر کردار تو وہی ہے جو ماں سے بیٹی میں آیا ہے اور اسے ماں نے تربیت کی ہے، اللہ کی ہے. جی گھر کے اندر ہے تو گھر میں عبادت بھی کر رہی ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ چکی بھی پیس رہی ہیں تاکہ بچوں کے لیے کھانا مہیا کر سکے، آمادہ کر سکے، کیونکہ یہ کردار ان کو جناب خدیجہ سے ملا. اچھا میں آپ کو ایک اور مثال دوں. جی جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی تو ہم سب جانتے ہیں کہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی، اور غلاموں کی کمی نہیں، کنیزوں کی کمی نہیں، اور دولت کی ریل پیل تھی. ایسے ماحول سے شادی کر کے جناب خدیجہ پیغمبر اکرم کے اس گھر میں آئی جو چھوٹا سا گھر ہے، جی جہاں پر اس طرح کے وہ آسائشیں نہیں ہیں جو ان کے اپنے گھر میں.
صحیح، وہ سارے آرام کا سامان نہیں ہے جو ان کے گھر میں، لیکن جناب خدیجہ آئی ہیں اور خوشی خوشی آئی ہے، اللہ، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ ام المومنین بن چکی ہے، واہ یہاں پر سبحان دولت کا اللہ، مسئلہ نہیں بے شک، ہے نا، جی وہ نبی کی بیوی بن چکی ہے، اب ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اور جی کس طرح ذمہ داری نبھائی ہے کہ جب جناب خدیجہ نے، روایت میں نے دیکھا تھا، حسین نے بھی لکھا ہے جی کہ جب جناب خدیجہ نے چاہا کہ وہ اپنی شادی کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلائے، ولیمہ کھلائے، تو چاہتی تو خود کھلا سکتی تھی، جی کوئی ان کو روکتا نہیں، لیکن وہ گھر کے بزرگ، خاندان کے بزرگ حضرت ابو طالب کے پاس آئی اور آنے کے بعد فرمایا کہ اے بزرگ خاندان، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کنیز اپنی شادی کی خوشی میں ولیمہ کھلانا چاہتی ہے۔ جی تو جناب ابو طالب نے فرمایا آپ ملکۃ اللہ ہیں، بے شک آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کھلائیے۔ جی یہ جو کردار ہے جناب خدیجہ کا کہ جی شہزادی میں گھر پہ تھی مگر یہاں کنیز ہوں، یہ میرا صحیح، سسرال ہے، واہ، اس گھر کے اندر مجھے رہنا ہے تو مجھے اپنے بزرگوں کا لحاظ کر کے رہنا جی ہے۔ بے اور شک، یہ جو کردار جناب خدیجہ نے دیا ہے یہ تمام عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ بے وہ شک، عورت اپنے سسرال میں کبھی پریشان نہیں ہو سکتی، جی کبھی اپنے سسرال میں جو ہے وہ طنز و طعنے کا شکار نہیں ہو سکتی، جو اپنے مزاج کو اپنے سسرال کے اعتبار سے ڈھالنے کی کوشش جی کرے، بالکل، جیسا کہ جناب خدیجہ ہے۔ بے شک، یہ گھر کی زندگی کی مثالیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ بے جی شک، جی قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایک مرحلے پر جو خطاب میں مرجع علی قدر نے متوجہ فرمایا، دنیا میں بڑھتے ہوئے فسادات، اور ان دو جو فسادات ہے اور جو مشکل ہے آج کل کے اس دور میں، اس کے دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک تو اہل باطل کی پرخرچ تبلیغات جو وہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے مومنین اور اہل حق کی کامکاری۔ اس عنوان سے اس نقطے پر آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ جی بالکل، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خاص طور جی سے آج کے اس ماڈرن دور میں کہ جی جب ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی اپنے پروگریس پر ہے اور بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ جی آج ایک ہمارا ارسال و ترسیل کا جو ذریعہ ہے وہ جی بہت تیز ہو چکا ہے بے اس شک، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جی کہ آج آپ دیکھیں میں ایک الگ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر آپ کے ٹی وی پر یہ پروگرام کر رہا ہوں، جی اور یہ ممکن ہوا ہے اسی نیو ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ کی جی وجہ سے۔ یقیناً، تو آج کے اس دور میں لوگوں تک رسائی حاصل کرنا جی اور لوگوں سے کانٹیکٹ حاصل کرنا یہ بہت ہی ایزی ہو گیا، بہت آسان ہو چکا جی ہے۔ بالکل، تو ایسی صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم مومنین تک پہنچے، صحیح، ہمارے اسلامی چینل ان تک پہنچے، ہمارے کنٹینٹ ان تک پہنچے، ہماری چیزیں ان تک پہنچے، جی دشمن بہت تیزی سے کام کر رہا ہے صحیح، اور بغیر کسی لاگت کے کام کر رہا ہے، بہت بڑا پیسہ ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے، جی اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنی غلط تبلیغات انجام دے رہے ہیں۔ جی بالکل، اس لیے مومنین کا فرض بن جاتا ہے کہ ہر دور میں آپ دیکھیے جی اللہ نے نبیوں کو بھی جو معجزے عطا کیے وہ اس دور کے اعتبار سے عطا کیے۔ مثلا صحیح، حضرت موسیٰ کے دور میں جادو تھا تو حضرت موسیٰ کو اتنا جادو کو نہیں کہیں گے، لیکن وہ معجزہ ایسا دیا کہ تمام جادوؤں پر جو ہے وہ حاوی ہو گیا۔ صحیح، پیغمبر کے دور میں فصاحت و بلاغت کا معجزہ تھا تو اللہ نے قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام واہ دے دیا۔ سبحان اللہ، تو اسی طریقے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم تبلیغ کے میدان میں آتے ہیں جی تو ہمیں وقت کی ضرورت کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جی بے شک، اگر آج کے وقت کی ضرورت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے، آج کی ضرورت جو ہے وہ OTTs ہے، جی آج کے وقت کی ضرورت یہ تمام نیو ٹیکنالوجیز ہے، تو جی دشمن سے پہلے علی کے چاہنے والوں اور شیعہ حیدر کرار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مکتب فکر کو آگے بڑھانے کے لیے، شیعت کو آگے بڑھانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال سب سے پہلے کریں، بے شک، البتہ بے شک، مثبت انداز سے کریں، منفی انداز سے نہ کریں۔ بے شک، بے شک، صحیح، جی بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور اشارہ فرمایا خود آج کے اس دور کے جدید جو ذرائع ہیں، ٹیلی ویژن جو ہے وہ چینلز، اس کی طرف بھی مرجع علی قدر نے متوجہ کیا قوم کو کہ کم از کم کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ، بلکہ انہوں نے تو فرمایا کہ ہر امام بارگاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ جدید طور سے وہ اپنے تبلیغات جو ہے وہ دنیا تک پہنچائے۔ تو اس حوالے سے جو آج کل کے ذرائع ہے، چینلز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے تبلیغ کے حوالے سے، اس پر بھی اگر ایک مختصر وضاحت فرمائے۔
جی جی، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ بھی فرمانا بہت صحیح اور درست ہے کہ ہر امام بارگاہ، ہر مرکز میں جی اپنا خود کا ایک چینل ہو جہاں کے اوپر وہ بہتر طریقے سے تبلیغی کام انجام دے، جی اور جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے مذہبی حوالے سے وہ اپنے چینل کے ذریعے دنیا تک پہنچائے اور جی اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کرے. صحیح. اور یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا نوجوان جی زیادہ تر موبائل کے اوپر ہے، اسمارٹ فونس ان کے ہاتھ میں ہے، اور پوری دنیا کی انفارمیشن ان کے فنگر ٹپ کے اوپر ہے. صحیح. ایک مرتبہ آپ نے کلک کیا ساری انفارمیشن آپ کے سامنے آ گئی. جی تو جی ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم ایسے پلیٹ فارمس بنائیں اپنی مسجدوں کے ذریعے، اپنی امام بارگاہوں کے ذریعے ایسے ٹی وی چینلز لانچ کریں جو ہر جی پلیٹ فارم کے لیے ہو، چاہے وہ اینڈرائڈ ہو، چاہے وہ آئی فون کے لیے ہو، چاہے وہ ٹی وی ٹیلی ویژن کے لیے ہو، کہ جہاں پر ہمارا نوجوان جو کلک کرے تو اس کے ہاتھوں میں دشمن کے چینل نہ آئے جی بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کے چینل آئے، تاکہ جی اس کو صحیح معلومات اس تک پہنچے اور گمراہی کے چانسز نہ ہو جائے یا کم سے کم ہو جائے، جی اور ہدایت بے شک بے شک. بس آخری ایک سوال آپ کی خدمت میں، اور آپ بعد میں جو ہے وہ آپ سے رخصت چاہیں گے. ایک نقطہ جو بڑا مہم نقطہ تھا میں سمجھتا ہوں، خود جو ہے جو شیعہ بلکہ مسلمین کے جو منابع ہے جس میں سے سیر فہرست قرآن ہے اور اس کے بعد نہج البلاغہ ہے اور صحیفہ سجادیہ جیسے منابع ہمارے پاس موجود ہے، مرجع علی قدر نے اس عنوان سے بھی فرمایا کہ یہ منابع جو ہے جو اس میں جو مواد ہے دنیا والوں تک اس کو پہنچانا، اس حوالے سے بھی اگر ایک مختصر وضاحت فرمائیں. جی آپ کا سوال پھر سے کیجیے گا. میں جی عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس جو منابع ہے، قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے اور صحیفہ سجادیہ ہے، مرجع علی قدر نے فرمایا کہ ان مطالب کو دنیا تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اس عنوان سے بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں اس کی اہمیت کے عنوان سے. بالکل بالکل، اس کی بہت اہمیت ہے. ظاہر قرآن کلام الہی ہے جی اور وہ نور ہے. جی اگر کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے تو خود وہ دلوں میں جگہ کرنے والی چیز ہے. اور اسی طریقے سے نہج البلاغہ امام الکلام ہے جی قرآن کے بعد، واہ اور آئمہ باطنی کے اقوال اور ان کے جو تمام صحیفہ سجادیہ دعائیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کی، جی یہ وہ سرمایہ اور وہ دولت ہے ہمارے پاس جسے جی چھپا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جی لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. بے اس شک. لیے کہ میں نے قول معصوم ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام نور ہے، جہاں تک پہنچے گا لوگ اس کو. سبحان اللہ. آپ کو کچھ شرط دنوں سے ہمارا کلام لوگوں تک پہنچا دیجیے، لوگ خود قبول کر لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے مختصراً بسم اللہ فرمائیں. میں اس لائق نہیں ہوں کہ پیغام دے سکوں، البتہ اس کی گزارش بزرگواری ہے. کروں گا. سلام. اور ایام شہادت ہے، شبائے قدر ہے، لہٰذا گزارش یہی کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اوقات عبادت میں گزاریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور نیکیوں کی تمنا طلب کریں، برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں. اور ماہ مبارک رمضان میں کہ 30 دن کے روزے اور عبادتیں اور اعمال کی جو پریکٹس ہم کر رہے ہیں، جی اس لیے تاکہ سال بھر ہم پر گامزن رہیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی بدل جائے. جو زندگی ہمیں ماہ مبارک رمضان میں دی ہے اسی کو ہم انشاءاللہ پورے سال کا انشاءاللہ انشاءاللہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. ایک دفعہ پھر بھی تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے. شکریہ قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے اور روان تبصرہ بے زبان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید زیغم عباس زیدی صاحب قبلہ، اور انہوں نے نہایت ہی مہم پیغام جاری فرمایا اور اس عنوان سے کہ خود ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہیے، مخصوصاً شبہ قدر میں. اور شبہ قدر کے بارے میں مخصوص ہمارے پاس روایات ہے، اور اس عنوان سے کہ خود یہ شب جو ہے جو کل کی شب گزری ہے یعنی 19 کی شب، اس کے لیے بھی روایت موجود ہے کہ یہ بھی شب قدر ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 21 اور 23 کی شب جو ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس مکتب اہل البیت علیہم السلام میں روایات موجود ہے. اور حتیٰ قرآن نے جہاں تک اس کی
اہمیت بیان فرمائی ہے، اس کے لیے کہا کہ خیر من الف شہر، حتیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ اس ایک رات کی فضیلت ہے، بس اس سے بڑھ کر. یعنی انسان جو ہے وہ ساری زندگی، یعنی پوری زندگی سے جو آج کے اس دور میں ہے، 80 سال سے زیادہ، تقریباً جو 1000 مہینے ہیں، اگر اس کا اندازہ انسان کرے تو انسان کی پوری زندگی سے یہ وقت زیادہ ہے. یعنی پوری زندگی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ حتیٰ 1000 مہینے، جو کہ ایک انسان کی زندگی، اگر وہ بھی طولانی زندگی ہو کسی کی، اس کے برابر ثواب ہے اس ایک رات کا. اور یہ اس رات میں حتیٰ معصومین علیہ السلام کے مکتب میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر آپ سے ہمارے مخالفین مناظرہ کرنا چاہے تو آپ اس سورہ قدر کو ان کے سامنے پیش کریں، اور حتیٰ اس عنوان سے کہ اس پر جو ہے آپ مناظرہ کیجئے گا، اگر کوئی اہل حق پسند آدمی ہوگا وہ سمجھ جائے گا. اور خود وجود حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اوپر بھی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہاں پر جو ہے تنزل الملائکہ والروح، کہ اس رات میں جو ہے وہ ملائکہ اور روح جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہتے ہیں. تو اس عنوان سے جو ہے بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے، اور انشاءاللہ العزیز کسی ایک جلسے میں اس عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے. اور میں عرض کروں کہ ہمارے لیے جو اہل البیت علیہ السلام کے پیغام ہے اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے. ہدایت کے جو خود مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ صرف اور صرف ہدایت جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے، اور حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے. لہٰذا ہمیں اس عنوان سے کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز کل بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے اس عنوان سے. فی الحال ہمارا وقت جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.